السلام علیکم۔ میں زینت جبین صدیقی ایک بار پھر سے آپ سبوں کی خدمت میں جناب سعید انجم صاحب کی لکھی کہانی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب محلے کی بڑی مسجد سے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو حاجی امداد اللہ صاحب کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ دل کے گلشن میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھے۔ وہ خوشی خوشی دعائیں مانگنے لگے۔ اے مالک دو جہاں، خالق ارض و سما، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے فضیلت سے پر رمضان المبارک مہینے کے آنے کا پیغام دیا۔ اے خدا، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو سمجھیں، اس کا احترام کریں اور عبادت و ریاضت سے تیری رحمتوں اور برکتوں کے موتی اپنے دامن اعمال میں بھر لیں۔ دعا مانگ کر وہ گھر کے افراد کے ساتھ چاند رات کی خوشیاں بانٹنے لگیں۔ حاجی امداد اللہ کو اللہ نے ہیرے کا بیش قیمت کاروبار بخشا تھا۔ دولت کی آسودگی کے ساتھ دل خدمت خلق کے جذبے سے بھر اٹھتا۔ غربا مساکین کی مدد کرنے، نادار اور مجبور لڑکیوں کی ازدواجی زندگی سجانے، بیماروں کی تیمارداری کرنے اور اسکول کے بچوں کو ہر ممکن مدد پہنچانے میں انہیں قلبی سکون حاصل ہوتا۔ رمضان المبارک مہینہ شروع ہوتے ہی وہ اپنے کاروبار کے حساب کتاب میں مصروف ہو جاتے اور شرعی نصاب کے مطابق زکوٰۃ کی رقم غریبوں، محتاجوں اور مستحقین میں تقسیم کرتے۔ زکوٰۃ کی رقم اس قدر دیتے کہ پانے والے اور کسی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ اس رقم سے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی بھی کچھ مدد کر دیا کرتے۔ ہر سال رمضان کی 10 تاریخ سے امداد منزل میں صبح سے لے کر دوپہر 3 بجے تک زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی قطار لگی رہتی تھی، لیکن اس سال 20 رمضان گزر جانے کے بعد بھی زکوٰۃ لینے والوں کا کوئی مجمع نہیں تھا۔ حاجی صاحب کے پڑوسی وکیل جناب جاوید صاحب سے ان کی کافی شناسائی تھی اور وہ ہر سال حاجی صاحب کے مکان سے زکوٰۃ کی تقسیم کا انتظام دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ جاوید صاحب فکر مند ہو گئے کہ کیا وجہ جو اس سال حاجی صاحب کے گھر کے سامنے خاموشی تھی۔ جب وہ حاجی صاحب کے گھر جا کر ان کی خیریت دریافت کی تو وہ بولے، کیا بتاؤں جاوید صاحب، زکوٰۃ کا کام 10 رمضان المبارک سے شروع ہو کر 1 ہفتے تک چلتا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا زکوٰۃ کے لیے روزے کی حالت میں سخت گرمی اور چلچلاتی دھوپ کی شدت میں نہایت مشکل عالم میں لوگ گھنٹوں قطار میں کھڑے رہتے۔ یہ دیکھ کر میری روح پسیج گئی اور فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ دینے کی کوئی ایسی راہ نکالی جائے جس سے لوگوں کو کوئی دشواری نہ ہو۔ چنانچہ گزشتہ سال میں نے تمام مستحقین سے کہہ دیا کہ انہیں آئندہ سال سے میرے گھر زکوٰۃ لینے کے واسطے آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آفس کے ملازم کے ذریعہ زکوٰۃ کی رقم سب کے گھروں میں پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے تمام لوگوں کا نام و پتہ اپنے کھاتے میں درج کرا لیا۔ آج 10 رمضان المبارک ہے۔ میں نے حزب ارادہ 10 رمضان تک زکوٰۃ کی رقم تمام مستحقین کو ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کے پاس ان کا حق پہنچا دیا۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اس ضرورت مند بندوں کو
مدد کرنے کی توفیق دے، ساری دنیا میں لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے قابل بنائے، زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ کر دے کہ ہر زکوٰۃ لینے والا خود اپنی زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ کہہ کر حاجی صاحب خاموش ہو گئے۔ جاوید صاحب کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ کی لکیریں دیکھ کر کہنے لگے، سبحان اللہ! بے شک حاجی صاحب، مجھے یقین کامل ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا آپ کا یہ نرالا انداز اللہ کو بے حد پسند آئے گا۔ جس طرح ماہ مبارک میں اس کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں آپ، خدا تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کے دامن حیات کو بہترین انعام و اکرام کے موتیوں سے بھر دے گا، آمین۔ یہ کہہ کر جاوید صاحب حاجی صاحب سے گرمجوشی کے ساتھ گلے مل کر واپس چلے گئے۔ میری آج کی کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جناب سعید انجم صاحب کی لکھی کہانی زکوٰۃ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور خوبصورت کمنٹ سے مجھے نوازیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی میں جلد اپنی تازہ ترین کہانی لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ اپنا دھیان رکھیں، اپنوں کا دھیان رکھیں۔ فی امان اللہ۔